یہ کہانی ایک عقلمند باغبان کی ہے جس نے 3 چوروں حاکم، قاضی اور درزی کے بیٹے سے عقل اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے سب کو ان کی چوری کی سزا دی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ایک باغ میں 3 لڑکے گھس کر پھل توڑ رہے تھے۔ باغ کے مالک کو جب پتہ چلا تو وہ آیا۔ اس نے ان تینوں کو غور سے دیکھا تو ایک حاکم شہر کا بیٹا، ایک قاضی کا بیٹا اور تیسرا ایک درزی کا بیٹا تھا۔ باغبان نے سوچا کہ میں اکیلا ہوں اور یہ 3 ہیں، ان سے مقابلہ عقل سے کرنا چاہیے۔ اس لیے پہلے تو اس نے درزی کے لڑکے سے کہا، خوش آمدید، میرے نصیب جاگ اٹھے جو آپ میرے باغ میں تشریف لائے۔ جائیں اور اس کمرے سے کرسی لے آئیں اور آرام سے بیٹھ کر پھل کھائیں۔ درزی کا بیٹا کرسی لینے کے لیے گیا تو باغبان نے ان دونوں سے کہا، جناب آپ دونوں کا تو حق ہے کہ میرے باغ کا پھل کھائیں، کیونکہ ایک حاکم کا بیٹا ہے اور دوسرا قاضی کا، مگر یہ درزی کا بیٹا کون ہوتا ہے جو آپ سے برابری کرے؟ آپ شوق سے جتنی دیر مرضی رہیں اور میرے باغ کا پھل کھائیں، مگر اس کو تو میں ضرور سبق سکھاؤں گا۔ اس طرح ان دونوں کی تعریف کر کے درزی کے بیٹے کے پیچھے گیا اور کمرے میں جا کر اسے خوب مارا اور بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ باغ میں آیا اور قاضی کے بیٹے سے کہنے لگا، بے وقوف، یہ تو بھلا حاکم شہر ہیں، ہمارا سب کچھ انہی کا تو ہے، مگر تم کون ہوتے ہو جو ان کی برابری کر رہے ہو؟ پھر اسے بھی خوب مارا اور گرا دیا۔ اب حاکم صاحب کے بیٹے اکیلے رہ گئے۔ پھر ان کی طرف ہوا اور بولا، جناب جب آپ جیسے حاکم ہی اس طرح چوری کرنے لگے تو پھر ہماری حفاظت کون کرے گا؟ یہ کہہ کر اسے بھی خوب مارا اور اس طرح ایک ایک کر کے سب سے اپنا انتقام لے لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انصاف اور عقل مندی سے کام لینے والا شخص چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو، طاقتور اور با اثر لوگوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ دوسروں کی چالاکی یا عہدہ دے کر خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تدبیر اور حکمت سے برائی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جرم کرنے والا چاہے کتنا ہی بڑا ہو، اسے اس کے عمل کی سزا ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ قانون اور اخلاق سب کے لیے برابر ہیں۔